السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ پریشان یہاں وہاں کوشش کرتے پھرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک تو اولاد ہو جائے۔ کوئی ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتا ہے، کوئی عاملوں کے پاس چکر لگاتا ہے، طرح طرح کے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ شادی کے بعد سب سے پہلے جتنا ہو سکے جلدی ایک اولاد تو ہو جائے۔ بعض لوگوں کو باوجود کوشش کے اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹری اعتبار سے بدن میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی پر کچھ جادو کیا جاتا ہے یا کسی پر جنات کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ جادو یا جنات صرف عورت پر ہی ہو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مرد پر بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مرد پر کسی جنات کا اثر ہو یا کسی نے جادو کروایا ہو جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت پر کسی نے جادو کرایا ہو یا جنات کا اثر ہو جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی، تو ان کو چیک کرنے کے لیے گیا۔ تو ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ ہم عورت اور مرد دونوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان پر کوئی جادو یا جنات کے اثرات تو نہیں۔ اولاد دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ جو رکاوٹ ہو اس کو دور کر دینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ باقی اولاد تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اولاد دینے پر قادر نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی عامل، نہ اور کوئی بھی اولاد دینے پر قادر نہیں، بلکہ اولاد تو اللہ ہی دے گا۔ بس ایک اسباب کے طور پر جو رکاوٹیں ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اسباب اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے، تو انسان وہ کرے اور اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک کا علاج کرنے کے لیے گیا، تو عام طور پہ لوگ تو کوئی چاہے ڈاکٹر ہو چاہے عامل ہو، زیادہ تر تو عورت کو ہی چیک کرتے ہیں کہ اس پر، جیسے عامل ہو تو یہ چیک کرتے ہیں کہ اس پر کوئی جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے یا اس کی کوک بندھی ہوئی ہے، تو اسی کو چیک کرتے، اس کے شوہر کو چیک نہیں کرتے، حالانکہ شوہر کو بھی چیک کر لینا چاہیے۔ تو میں نے ایسے ہی چیک کیا اور دونوں کو بٹھا کر پڑھائی بھی کی، تو اس کے شوہر پر ایک جنات حاضر ہوئی۔ تو اس نے حاضر ہو کر بتایا کہ میں فلاں جگہ پر کینل کے پاس سے، کینل جو پانی بہتا ہے، نہر ہوتی ہے، اس کو کینل کہتے ہیں، تو کینل کے پاس سے میں نے اس کو پکڑا تھا، اور شادی کے بعد سے میں ان دونوں کے درمیان میں رہتی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہیں اس کے اوپر حاضر ہو کر یہ چیزیں اس نے ساری بتائی، اور اللہ کے فضل سے جب وہ اس کے شوہر کا علاج کیا گیا، اس پر سے اس جنات کو، وہ جو جنی تھی اس کو ہٹایا گیا، تو اللہ کے فضل سے ان کو اولاد ہوئی۔ تو اس طرح سے اولاد ہونے میں یہ چیزیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جن چیزوں کو چیک کرتے ہیں اس میں کوئی نقص ان کے سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر عامل چیک کرتے ہیں تو عامل کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی اس کے اوپر جنات یا جادو کے اثرات نہیں ہوتے، تو یہ پھر
سیدھے جو اس سے پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اسباب، اگر کوئی سبب ہو، کوئی رکاوٹ ہو تو اس کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کے بجائے سیدھے اللہ ہی سے مانگے۔ اور اللہ سے مانگنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس میں اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ 2 آیتیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دوسری آیت ہے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کو جو شادی شدہ عورت ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، یا پھر وہ عورتیں، وہ ماں بہنیں جن کو جو حمل سے ہیں، وہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو خوشخبری دے گا اور ان کی دعا قبول کرے گا، ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ حمل سے ہیں تو اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ ان کے حمل کی حفاظت ہوگی، اور ان کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے، جو جچگی ہوتی ہے، وہ نارمل ہوگی، انشاءاللہ ان کو سیزر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جس کو اولاد نہیں ہے ان عورتوں کے شوہر اس عمل کو، یعنی اس دعا کو روزانہ رات میں 21 مرتبہ پڑھے، روزانہ رات میں اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھے، اس عمل کو جاری رکھیں، جب تک جاری رکھیں تب تک خوشخبری نہیں ملتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور بہت ہی جلد ان کو خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جتنے لوگ جادو یا جنات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان جادو جنات سے حفاظت فرمائے اور ان کو دور کرنے کے، یعنی جادو اور جنات کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔